رانی کون تھی؟ پاکستان کو توڑنے میں اس کا کیا کردار تھا؟ پاکستان کی تاریخ کا ایک باب۔ اس رپورٹ میں پاکستانی تاریخ میں ایک عام غریب گھرانے سے اٹھ کر طاقت اور اختیارات کی بلندیوں کو چھونے والی ایک خاتون ایسی بھی تھی جو اس وقت کے جرنیلوں، سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کو اپنی انگلیوں پر نچاتی تھی۔ وہ جنرل رانی کہلاتی تھی۔ اسے سرکاری پروٹوکول ملتا تھا۔ اس خاتون کے گناہ آلودہ کردار نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے جن کی وجہ سے یہ ملک ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار شاہ ایران سرکاری دورے پر پاکستان آئے ہوئے تھے۔ جب ان کی واپسی کا وقت آیا تو صدر یحییٰ خان اپنے کمرے سے نہیں نکل رہے تھے۔ پروٹوکول کا بہت سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا کیونکہ کوئی ان کے بیڈ روم میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ آخر صدر کے ملٹری سیکرٹری جنرل اسحاق نے اقلیم اختر رانی نامی ایک خاتون سے کہا کہ وہ اندر جائے اور صدر کو باہر لائے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو ملک کی ایک مشہور گلوکارہ کو صدر کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے پایا۔ خود رانی کو اس منظر سے بڑی کراہت محسوس ہوئی۔ اس نے کپڑے پہننے میں صدر کی مدد کی۔ 1971 میں جب پاکستان ٹوٹ گیا، پاک فوج نے بھارت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تو جنرل رانی کو گجرات میں ان کے گھر میں قید کر لیا گیا۔ فون کاٹ دیا گیا اور ان کے گھر کے باہر پولیس بٹھا دی گئی تاکہ وہ فوج اور ملک کی دفاع کے خلاف کوئی بیان نہ دے دیں۔ ان دونوں واقعات کو بیان کرنے کا مقصد اپنے ناظرین کو ایک خاتون کی طاقت اور اثر رسوخ سے چھوٹا سا تعارف پیش کرنا تھا۔ لیکن جنرل رانی کہلانے والی آخر تھی کون؟ کہاں سے آئی تھی اور اس طاقت کی ان منزلوں تک کیسے پہنچی؟ پہلے یہ جان لینا ضروری ہے جنرل رانی کا اصل نام اقلیم اختر تھا۔ جنرل رانی یعنی اقلیم اختر رانی گجرات کے ایک چھوٹے سے زمیندار کے گھر میں پیدا ہوئی۔ اس نے میٹرک بھی مکمل نہیں کی تھی۔ اس کی شادی ایک پولیس افسر سے کر دی گئی۔ اس شادی سے اس کے 6 بچے پیدا ہوئے۔ ایک روز بیگم اقلیم اختر برقع اوڑے لاہور کے مال روڈ پر اپنے شوہر کے ہمراہ جا رہی تھی۔ شدید گرم موسم تھا۔ اچانک ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا کہیں سے آ گیا۔ گرمی کی ستائی اقلیم اختر نے ہوا کے اس جھونکے کو اپنے چہرے پر محسوس کرنے کے لیے اپنا نقاب چہرے سے ہٹا لیا۔ پولیس افسر کو اپنی بیگم کی بے پردگی اتنی ناگوار محسوس ہوئی کہ اس نے وہیں راہ چلتے اپنی بیوی کی ذلت آمیز ڈانٹ پیٹ کی، جس پر اس خاتون کے اندر کا لاوا جو لمبے عرصے سے اندر ہی اندر پک رہا تھا کھولتا ہوا باہر نکل آیا۔ اسے طاقتور مردوں کے حاکمانہ رویے سے نفرت تھی اور اس کے خیال میں ایسے مردوں کو اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے بستر فراہم کر کے طاقت کی یہ بازی جیتی جا سکتی تھی۔ اس نے وہیں وہ برقع اتار پھینکا اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر راول پنڈی آ گئی، جہاں اس نے مردوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک ایجنسی کھول لی اور کئی لڑکیاں رکھ لی۔ شہر کی بڑی بڑی اور طاقتور شخصیات کا یہاں آنا جانا شروع ہو گیا، جن میں جنرل یحییٰ بھی شامل تھے۔ پھر تو جنرل یحییٰ بیگم اقلیم اختر کی زلفوں کے اس مہمان خانے کے ایسے رسیا بن گئے کہ اکثر و بیشتر ہی یہاں آنے جانے لگے۔ اس ایجنسی میں گلوکارہ میڈم نور جہاں بھی بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کر کے شہرت اور بلندیوں تک پہنچ گئی۔ 1965 میں پاکستان اور بھارت کی جنگ چھڑ گئی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یحییٰ خان اس وقت جھمپ جوڑیاں سیکٹر میں انچارج تھے۔ وہ جنگی محاذوں سے بھی فرصت نکال کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے بیگم اقلیم اختر کے پاس آ جاتے تھے۔ 1968 میں جب جنرل ایوب اقتدار سے اتر کر ذمہ داری جنرل یحییٰ کو سونپ گئے تو جنرل یحییٰ نے ماشاء اللہ لگا کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ وہ اس سب کے لیے لمبے عرصے سے کوششیں کر رہے تھے۔ اب جب اقتدار اور بے پناہ طاقت ان کو مل گئی تو بیگم اقلیم اختر کے بھی دن پھر گئے۔ ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز انتہائی طاقتور شخصیات کا اقلیم اختر کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا اور یہیں سے وہ جنرل رانی کہلائی۔ اسے یہ نام دینے والا شخص اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو تھا، جو خود بھی جنرل رانی کے تعلقات استعمال کر کے کئی حسیناؤں کی قربت کا لطف اٹھا چکا تھا۔ 1971 میں جب مشرقی پاکستان میں ہماری فوجی مر رہے تھے، جو جنرل یحییٰ پشاور میں سرکاری خزانے سے بنائے گئے اپنے عالی شان بنگلے کے افتتاح پر ایک پارٹی کر رہے تھے۔ رات 2 بجے کا وقت تھا، شراب و شباب کی محفلیں تھی۔ CIA کے ایک جرمن ایجنٹ کی اہلیہ نے بکنی پہن رکھی تھی اور یحییٰ سمیت کئی جرنیل اسے اٹھا اٹھا کر سوئمنگ پول میں پھینک رہے تھے اور اس کھیل پر خوب کہکہے مار رہے تھے۔ اس تقریب میں جنرل رانی بھی شریک تھی۔
जनरल रानी अपनी ताकत के अरूज पर इतनी बाअसर थी कि इसकी एक फोन कॉल पर संगीन से संगीन जराइम में मुलविस मुजरिमों को जेलों से रिहा किया जाता रहा। लेकिन जब मुल्क टूटने के बाद जनरल याह्या के इक्तदार का जवाल आया तो जनरल रानी को भी घर में नजर बंद कर दिया गया। इसके घर का फोन काट दिया गया और घर के बाहर पुलिस बिठा दी गई। इसके बयानात पर पाबंदी लगा दी गई। जनरल रानी भुट्टो से नाराज थी क्योंकि इसके ख्याल में कई रंगीन दावतों और मुलाकातों का इसे ऐसा सिला नहीं मिलना चाहिए था। जनरल रानी बड़े बड़े जर्नैलों और सियासतदानों के सारे राज और नियाज जानती थी और सबके कच्चे छट्टे खोल सकती थी। इसी बात से हर कोई डरता था। हालात ने ऐसा पलटा खाया कि ताकत और इख्तियारात से हुकूमती ऐवानों और बड़े लोगों के महल्लात की बुनियादों को हिला देने वाली ये खातून ऐसी दरबदर हुई कि इसकी चौखट पर सजदा रेज होने वाले सभी लोगों ने एक एक करके इससे आंखें फेर ली। नए हुक्मरान आ गए, नए चेहरे, नए लोग। जनरल रानी से मिलने जुलने वालों ने माजी के गुनाहों के छींटों से बचने के लिए इससे हर तरह के ताल्लुकात खत्म कर डाले और एक वक्त में मलका बनकर राज करने वाली ये खातून किसी के यहाँ पनाह मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही। साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफा खर के दौर में तो जनरल रानी पर इतना बुरा वक्त आया, इंटरकॉन्टिनेंटल के नाम से बनाए गए इसके मेहमान खाने में अपनी शामें रंगीन करने वाले कई ब्यूरोक्रेट्स ने भी इसकी मदद से इनकार कर दिया। जनरल रानी ने बड़ी मुश्किल से इस जमाने के मशहूर सहाफी आगा शोरिश काश्मीरी के घर में एक रात के लिए पनाह ली और इन्हें बड़े लोगों की अय्याशियों के पोल खोलने वाला एक तस्वीरी एल्बम पेश कर दिया। लेकिन इस सहाफी ने इस एल्बम को वहीं पर ये कहकर आग लगा दी कि जो लोग चले जाएं इनके ऐब सबके सामने लाना बुज़दिलों और कमजर्फ लोगों का काम होता है। फिर भुट्टो हुकूमत से जनरल रानी की खुफिया डील हो गई। जनरल रानी भी जेरे जमीन चली गई और इसके बारे में उछाली जाने वाली रंगीन दास्तानों पर भी पर्दा डाल दिया गया। जनरल रानी यानी अकलीम अख्तर 2002 में जिंदगी के नशेबो फराज देखने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।